کیا کہنے آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضر مکرم یقین کریں عجیب کرم ہوا ہے، اور ایک دو نہیں سینکڑوں آنکھیں عشق بار نظر آ رہی ہیں، اور میں تو یقین کریں آپ کے قدم چومتا ہوں۔ آقا کی محبت میں مچلنے والوں، تڑپنے والوں، اللہ پاک آپ کی تڑپ کا صدقہ ہمیں بھی سچا عشق عطا کر دے، مالک اپنی غلامی عطا کر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ مرشد کریم کی وجود پاک کی برکت ہے کہ جہاں ہمارے مرشد کریم جلوہ فرما ہو جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ کا جو سمندر ہے وہ ٹھاٹھے مارنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ عیدگاہ کا فعل ہے، یہ 12ویں والے پاک مرشد کریم کی نظر کرم ہے کہ جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں دلوں کے تار مکینے گنبد خضرا سے جڑ جاتے ہیں۔ بھی جڑے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کے بولے نا کرم ہوا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات مدنی بابا کو سلامت رکھے۔ یہ نوجوان تو پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ رب کائنات اس شہزادے کو سلامت رکھے اور یہ آواز اسی طرح گونجتی رہے اور ہمارے قلوب کو معطر و منور کرتی رہے۔ سامعین گرامی قدر، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے ہیں۔ حضور قبلہ عالم کی آمد سے پہلے لگائیں گے آپ نعرے یا رسول اللہ کے؟ بتائیں نا یار۔ بیٹری آپ کی مدنی بابا نے چارج کر دی، مدنی بابا نے بیٹری چارج کر دی ہیں۔ میں نے صرف 1-2 منٹ آپ کے لینے ہیں اور حضور پیر صاحب کا نورانی بیان ہوگا، اور صرف ایک شعر کے گنگنا کے دیکھ تو صحیح چلے آ کڈا نام سریلا حضور دا ہے، گنگنا کے دیکھ تو صحیح چلے آ اور کڈا نام سریلا حضور دا ہے، سب تو اونچی حضور دی شان دس دی، سب تو چنگا قبیلہ حضور دا ہے۔ اور گنگنا کے دیکھ تو صحیح چلے آ، گنگنا کے دیکھ تو صحیح چلے آ یار، یا رسول اللہ کہتے تھے دیکھنا ذرا جی گنگنا، جب سرکار کے نام آپ گنگنائیں گے نا انشاءاللہ سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی یار انشاءاللہ۔ کہو نا یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہتے یا رسول اللہ۔ گنگنا کے دیکھ تو صحیح چلے آ اور کتنا نام سریلا حضور دا ہے، سب تو اونچی حضور دی شان دس دی، سب تو چنگا قبیلہ حضور دا ہے۔ ناصر اسی مسکینہ دے کول کیے، ناصر اسی مسکینہ دے کول کیے، اور ناصر اسی مسکینہ دے کول کیے، جیکر ہے تے وسیلہ حضور دا ہے، جیکر ہے تے وسیلہ ہاتھ چکے کبھی جیکر ہے تے وسیلہ حضور دا ہے۔ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے ہیں، محبت سے ہاتھ بلند کریں، مرشد کریم کی زیارت کرتے ہوئے سرکار کے نعرے بلند کریں، کہتے یا رسول اللہ۔ یہ عیدگاہ کا نعرہ ہے، اور یہ نعرہ عیدگاہ کا نہیں، یہ نعرہ میرے رب کا نعرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، حکم ملا ہے انشاءاللہ قبلہ صاحب کی آمد سے پہلے آپ نے نعرے بلند کرنے ہیں۔ میں اور یہ خوشخبری بھی بتا دوں، الحمدللہ وہ لمحات بالکل قریب ہیں جس ہستی کی ہماری آنکھیں منتظر ہیں، ہمارے دل ان کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے منتظر ہیں۔ حضور قبلہ صاحب تھوڑی دیر کے بعد زینت بننے والے ہیں اسٹیج کے انشاءاللہ۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور قبلہ عالم آفتاب ولایت ولی کامل شیخ المحدثین والمفسرین پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالم عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ بحر العلوم حضور قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن دامن برکات القدسیہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، آپ کی خدمت میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہوں کہ اپنی نورانی گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ حضور مرشد کریم کی آمد ہے، استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ درگاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، درگاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ پختہ عقیدہ ہے اور در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ کے عشق میں فنا، آپ کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے والے اگر توحید پرست کہا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف انہی کو ہی کہا جا سکتا ہے، کہ جس دربار پاک سے ہمیں یہ خوبصورت ترین تربیت ملی وہ مدینہ منورہ ہے، اور جس کا مدینہ پاک کے ساتھ تعلق مضبوط جڑا، اس سے بڑھ کر کوئی توحید پرست نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ میں نے جو ابھی اور مختصر سی گفتگو کروں گا آپ سے، پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں غلام رسول صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، اس پوری ٹیم کو، جس نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر اس انتہائی خوبصورت ترین محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ ان کی اس سعی کو اپنے حضور قبول فرمائے، اور سب سے بڑی دعا انہیں یہی دوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے، اور اس جوش و خروش، اس محبت میں، اس عقیدت میں ان سب کو اور زیادہ آگے سے آگے لے کے جائے، اور زیادہ نوازے، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے، کہ جسے یہ مل گئی اس سے بڑھ کر امیر کوئی ہو نہیں سکتا۔ جس نے اسے پا لیا وہ سمجھے کہ اس نے ہر چیز کو پا لیا۔ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت کو۔ میں نے جو ابھی مختصر گفتگو کی آپ احباب سے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار اعلیٰ کی، یہ ساری کی ساری میں نے قرآن کریم سے کی۔ اگر آپ کی توجہ نہیں تھی تو
تو اب ذرا توجہ رکھیے گا، قبلہ صاحب تشریف لانے والے ہیں، خطاب انہی کا ہوگا۔ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفہ والا دربار پاک میں اپنی عاجزانہ سی حاضری لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ہر بندے کو ہر وقت ہر لحظہ یہی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی حاضری لگ جائے اس عرفہ والا دربار پاک میں۔ میں نے آغاز کیا تھا اور غالباً مفتی فیصل صاحب اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان براء البراء ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے۔ آپ کے مقام کو، آپ کی شان کو اور آپ کی حقیقت کو اگر کوئی جاننے والا ہے تو صرف اور صرف اللہ کریم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب جبرائیل علیہ السلام جو نوریوں کے سردار ہیں، انہوں نے تیرے اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک اللہ کریم کے نام پاک کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا، کلمہ پاک لکھا ہوا دیکھا، ساتھ جڑا ہوا نام دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس نام کے ساتھ؟ اللہ کریم کے نام کے ساتھ۔ اور اللہ کریم نے یہ لکھا کب، کیسے؟ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کریم کا تخت تھا، وہ ایسے ایسے ڈولا کرتا تھا۔ اللہ کریم نے اپنے تخت پاک کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ لکھا جانا تھا کہ تخت ٹھہر گیا، اور میرے پیر و مرشد آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے تخت کو قرار آ گیا، وہ ساکت ہو گیا، اسے سکون مل گیا، وہ ٹھہر گیا۔ یہ نام پاک جب جبرائیل امین نے اللہ کریم کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کی، کس نے؟ جبرائیل امین نے۔ کیا ہے میرے کریم رب، کیا میں جان سکتا ہوں اس ہستی کی عرفہ والا شان کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، کہ جن کے نام کا تو نے اتنا احترام کیا کہ اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے؟ کیا میں تیرے آگے عرض کر سکتا ہوں کہ میں ان کے بارے میں کچھ جان سکوں، ان کی شان کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں؟ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو جواب دیا۔ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو جواب دیا کہ اے جبرائیل، تیرے لیے بس یہ جان لینا بہت کافی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اے جبرائیل تو ہوتا ہی نہ۔ ان کی تخلیق کی ہے تو میں نے تیری خاطر کی ہے، اگر میں انہیں نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس موجود ہیں، اس کے حضور حاضر ہیں، اس کی دعوت پر تشریف لے گئے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا یہ پیچھے آپ اپنے رب کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں، نگاہ ہے کہ اپنے رب کے اوپر سے ہٹ ہی نہیں رہی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بڑا حسین و جمیل دیکھا ہے۔ یہ آپ کا ہی فرمان ہے، اور ابھی آپ نے سنا، مجھ سے قبل ذکر بھی ہو رہا تھا کہ یہ نہیں کہ تیرے اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب ادھر جائیں تو اس وقت آپ کو زیارت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رونق افروز ہیں، آپ کے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ آئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں، میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کہ آپ کس بات پہ مسکرائے؟ آپ نے فرمایا میں نے ابھی دیکھا کہ میرا رب اپنی شان قدرت سے مسکرا رہا ہے، اس پہ میں مسکرا دیا۔ میں واپس جاتا ہوں جو میں بات کر رہا تھا، میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عقیدہ مضبوط رکھ، اپنے نبی پاک کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھ، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کر،
یہ تیرے اور میرے کام آنے والا تعلق ہے. وہ بہت بلند و بالا ہے, بہت بلند و بالا ہے اور بہت بلند و بالا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور حاضر ہیں, دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ فلاں مقام پر یہ فرشتے کس بات پہ آپس میں بحث کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں میرے رب میرے سامنے تو ہے, میں تجھے دیکھ رہا ہوں, مجھے اس سے کیا غرض کہ کون سے فرشتے اور کیا بات, مجھے اس کو نہ جاننا ہے نہ مجھے اس طرف توجہ کرنی ہے. اللہ کریم پھر پوچھتے ہیں, آپ پھر وہی عرض پیش کرتے ہیں. اللہ کریم پھر فرماتا ہے, آپ پھر اسی انداز سے عرض کرتے ہیں. پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں. کون فرماتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں, جنہوں نے مجھے اور تجھے بتایا کہ ایک ہے وہ, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر وقت اپنے آقا کی محبت میں غرق رہتے. یہ آج طریقہ نہیں شروع ہوا, جیسے قبلہ صاحب فرمایا کرتے ہیں. اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت غرق رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں. ان کی زبان پہ ہوتا تو ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے دماغ میں ہوتا تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ دربار پاک کا ہر وقت اتنا غالب تصور کہ آپ کے علاوہ نہ کبھی وہ کچھ سوچتے نہ کسی چیز کی بات کرتے. کسی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا, پوچھا کہ ہر وقت جیسے ابھی قاری یونس صاحب نعرہ لگا رہے تھے, لگواتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور مدنی صاحب بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے. یہی کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں, آپ تشریف لے آئیں تو بس میرے سارے کام, ساری بگڑیاں بن جائیں گی. ادھر بھی اجالا, قبر میں بھی اجالا, ہر جگہ میرا کام بن جائے گا. آپ آ جائیں. ہم جہاں اکٹھے ہوتے ہیں آپ اور آپ, اور کیوں نہ کریں, کیونکہ اگر قرآن کریم سے ہی ہم روشنی لیں تو ہمارا رب بھی ہمارا رب, ہمیں تو فخر ہے نا. کس پہ ہمیں فخر, بتاؤ کس پہ فخر ہے, کس پہ فخر ہے جناب؟ ہمیں اپنے نبی پہ فخر ہے. ہمیں فخر ہے اپنے نبی پاک پر, ہمیں بہت فخر ہے اپنے رب, اپنے نبی پاک پر. اور کیوں نہ ہو, قرآن کریم سے روشنی لیجئے. ہمارا رب بھی وہ بہت بلند ہے بھائی, بہت بلند ہے. تیری پہنچ ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. جو رسول اللہ تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا. آپ ہی اللہ سے بلانے والے ہیں, اور آپ کا دربار پاک ہی واحد ذریعہ ہے جدھر پہنچنے کے بعد اللہ ملتا ہے اور کہیں بھی نہیں ملتا. اللہ کریم خود قرآن کریم میں اگر کسی بات پہ فخر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہوں. اس پہ رب تعالیٰ بھی فخر فرماتا ہے. اور پھر قرآن کریم سے اگر ہم دیکھیں کہ ہر بندے کی نگاہ اس کی طرف رہتی ہے, میں بھی اسی کی طرف دیکھتا ہوں, آپ بھی اسی کی طرف دیکھتے ہیں, ہر نگاہ اس کی طرف اٹھی ہوتی ہے. کرم, احسان, رحم. قرآن کریم سے روشنی لے تو وہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ساری کائنات کی نگاہ میری طرف رہتی ہے اور میری نگاہ کس طرف رہتی ہے, تو میری نگاہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے اوپر رہتی ہے. میرے پیارے دوستوں, جو میں بات کر رہا تھا واپس ادھر جاتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے رب کے آگے یوں عرض کی تو پھر میرے رب نے کیا کیا, اپنے دست حق کو لیا, سیدھے ہاتھ کو لیا اور میرے کاندھے مبارک کے اوپر رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں, ادھر سے میں گیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ آپ کے آگے کسی نے عرض کی
کہ ہر وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر وقت آپ اور آپ. اگر اس نے عرض کی آپ کے آگے کہ اگر آپ کو کبھی فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ آپ کے لیے پہلے کون ہے تو آپ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس شخص کو مخاطب فرمایا اور پوچھا کہ اے شخص، میں تیرے سے سوال کرتا ہوں کہ میں تھا اور وہ تھا، میں دیکھتا کہ کوئی اپنے ہاتھوں سے آگ جلاتا اور اس کی پرستش شروع کر دیتا، میں دیکھتا کہ کوئی سورج نکلتا، کوئی اس کے آگے سجدے میں گر جاتا، جب سر کے اوپر پہنچتا پھر اسے سجدہ کرتا، جب وہ غروب ہو رہا ہوتا پھر اسے سجدہ کرتا. آپ فرمانے لگے میں دیکھتا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر لیتے، اسے تراشتے، اس کا بت بناتے، اس کی عبادت شروع کر دیتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں یہ دیکھتا کہ وہ بھی تھا، میں بھی تھا، اور یہ سب کچھ چل رہا تھا. آپ فرمانے لگے پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے. آپ نے تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا نہ آگ، نہ پتھر، نہ بت، نہ سورج، نہ چاند، کوئی بھی نہیں، معبود ہے حقیقی ہے تو وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں. آپ فرماتے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تیرا حقیقی رب ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اب تو مجھے بتا میرے لیے پہلے کون ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو اس چیز کو خوب سمجھ کے رکھو. واپس جاتا ہوں اب ادھر کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا فرمان مبارک ہر چیز سے افضل ہے اور ہر چیز سے اعلیٰ ہے، اور غلام کے لیے ہے ہی سب کچھ اس میں. اور غلاموں کی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ ایک غلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے عرفہ والا دروازہ پاک کے آگے سے ایک شخص گھوڑا لے کے گزرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ پوچھتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے؟ عرض کرتا ہے کہ 400 درہم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ایک لمحے کے لیے ٹھہر، میں ابھی تجھے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ درم شرم یہ جو اکثر و بیشتر لوگ عجیب قسم کے اٹھ کے کئی جگہ پہ نقیب محفل ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ ٹوٹکے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو تو سلام ہے حضرت، خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، عجیب عجیب قصے، عجیب عجیب کہانیاں، یہ چولہے اور یہ گندم اور ان چیزوں کی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں کے مالک ہیں، مالک. آپ کو ان میں سے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے کسی چیز کی احتیاج نہیں رکھتے. آپ مالک ہیں. یہ تیری اور میری ضرورت ہے کہ کہیں جا رہا ہے تو پانی اٹھا لے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تو اونٹنی کو اگر پیاس محسوس ہوتی ہے نا تو اسے اپنے اوپر اتنا فخر ہے. یہ بیر ناکہ مدینہ پاک میں آج بھی موجود ہے. ہاں وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ چشمہ موجود ہے کہ جب زائر ادھر جائے تو پوچھے. تو عبد القدیر صاحب یہی کہتے ہیں نا، وہ اس سے پوچھے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کہاں سے پانی نکل رہا ہے، بتاؤ تو صحیح. تو وہ بتاتے ہیں کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی تھی، اسے پیاس محسوس ہوئی. اس نے کہا میں رسول اللہ کی اونٹنی ہوں، میں جاؤں چل کے پانی پینے؟ اسے اٹھا کے پیر والا پانی باہر آ گیا. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کو سمجھ کے رکھو، جان کے رکھو. آپ کی شان بہت بڑا البرا ہے. یہ تیری میری ضرورت ہے. آپ تو خود فرماتے ہیں یہ تیرے اور میرے نبی پاک کا فرمان مبارک. الحمدللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہوں قرآن و حدیث سے کر رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. قرآن پاک ہے اور حدیث پاک ہے. بات میرے ساتھ یہ ہے یا بات اسٹیج پہ بیٹھے والے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے صاحب قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہے. جب تک صاحب قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا قرآن کریم رہنمائی کرے گا ہی نہیں. اس کے حلق سے اوپر اوپر تو ہوگا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
عرصہ دراز پیشتر فرما رکھا ہے. یہ ساری نشانیاں ہمیں بتا رکھی ہیں. یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو اس طرف لے کے جاؤں. میں تو آپ کو کھینچ کھینچ کر ایک ہی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں, مدینہ پاک سے تعلق مضبوط رکھو. اپنے نبی کے وفادار ہو. کسی گمراہ کی بات میں آ کر ایمان مت چھوڑ دینا, ایمان سے مت پیچھے ہٹ جانا. ایمان نام ہے رسول اللہ کے ساتھ والہانہ عشق کا. اللہ کریم نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک میرے حبیب علیہ السلام کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم نہیں مان لیتے. قرآن ہے, میں نے قرآن کریم سے بات کی ہے. کون فرماتا ہے؟ تیرا اور میرا رب فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ کہ اس وقت تک تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اے ہمارے رب کب تک؟ جب تک اپنے ہر معاملے میں دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں, قبر کے معاملے میں, حشر کے معاملے میں, ہر معاملے میں میرے حبیب کو اپنا حاکم نہیں مان لیتے. ان کے اختیار پہ پکا یقین نہیں لے جاتے کہ یہی حاکم ہے. اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. اور تیرے اور میرے نبی پاک نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ اس وقت تک تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے ماں باپ, اولاد, عزیز و اقارب, مال و اسباب اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا نہیں جان لیتا. میں بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کو اندر جانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ علیہ السلام کے پاس تو بھری پڑی ہے حدیث مبارکہ. ایک حدیث 100 1000 لاکھوں حدیث مبارکہ ہیں, لاکھوں. کہ غلام حاضر ہوا, غلام نے مانگا, غلام حاضر ہوئے, غلاموں نے مانگا, آپ نے دست حق اٹھایا اور پانی نکلنا شروع ہو گیا. وہ وقت کہ جب آپ اس شان کے ساتھ رونق افروز, اس وقت بھی آپ جس شان کے ساتھ رونق افروز ہیں, ایک نہیں, 1000 نہیں, لاکھوں غلام آئے. غلام, عقیدت والے غلام, اپنے آقا کی محبت میں غرق غلام, اور آ کے عرض کی کہ آپ کے پاس آئے ہیں, کسی سے روٹی نہیں لینی, آپ دیجئے. آپ نے دی اور دی. زیادہ راہ مانگا, آپ نے دیا. یہ تو دیتے ہیں نا آپ. ہمیں تو ایسے بھی امام رفاعی حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھا نا, آپ تشریف لاتے تھے. غیر بھی 72 بار تو غیر بھی مانتے ہیں کہ آپ نے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت کی ہے. وہ پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آپ تشریف لاتے تھے, زیارت کرتا تھا, قدم چومتا تھا, ہاتھ چومتا تھا. آج تو آپ کے سامنے حاضر ہوں, ادھر بھی خواجہ پاک کو نہیں چومنا چاہتا, دست حق کو چومنا چاہتا ہوں. ایک نہیں, ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ دست حق آیا اور انہوں نے چوما. مانگنے والے خالی مدینہ پاک نہیں, مانگنے والا تو ادھر بھی. ان کا جب منگتا بن جاتا ہے تو وہ ان سے لیتا ہے, خالی لیتا ہی نہیں, ان سے لے کر مخلوق کو دیتا بھی ہے. آپ کو اس وقت یہ حاجت نہیں تھی کہ اندر تشریف لے جائے, لیکن کوئی وجہ تھی. یہ سارا منظر بننا تھا, اس لیے آپ تشریف لے گئے. آپ اندر گئے اور واپس تشریف لائے. آپ نے فرمایا یہ لے 400 درہم. اس نے دیکھا ایسے سخی کہ جو منہ سے مانگا وہ مل رہا ہے, نیت خراب ہوئی. کہنے لگا کاش 800 مانگے ہوتے. دل میں خیال آیا, عرض کرنے لگا کہ میں نے تو 400 نہیں 800 مانگے تھے. آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے 400 ہی نہیں کہا تھا؟ کہنے لگا کیا آپ کے پاس کوئی گواہ؟ یہ بھی سارا منظر اس لیے کہ تجھے اور تو اور میں بیٹھ کے اس چیز کو جانے کہ آپ کے ساتھ عقیدت کیسی ہونی چاہیے, تعلق کیسا ہونا چاہیے. وگرنہ جیسے میں نے پہلے کہا, نہ آپ کو 400 لینے کے لیے اندر جانے کی تھی, آپ کا تو اشارہ تھا. اکثر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ دست حق لگاتے تو پتھر سونا بن جاتا. آپ علیہ السلام کو اندر جانے کی ضرورت نہیں تھی, اور نہ ہی کسی کی یہ جرت تھی, کیونکہ آپ بے شمار حدیث مبارکہ ہیں کہ آپ کے سامنے جو جاتا اس پہ ایک لرزہ طاری ہو جاتا. بڑے سے بڑے مناظرے کرنے والے کفار لاتے, ان آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے کہا کرتے کہ ادھر بھیج رہے ہیں,
ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایسے جانا، تمہاری نگاہ اگر ان کے چہرہ مبارک کے اوپر پڑ گئی تو پھر تم ان کے ہو جاؤ گے، ہمارے نہیں رہو گے۔ ادھر یہ جو بات کسی نے کرنے کی جرت کی، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی منطق، بہت بڑا راز، بہت بڑا پیغام۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے 400 ہی نہیں مانگے تھے؟ اس کی زبان سے نکلا کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ جب اس کی زبان سے یہ نکلا کہ کوئی گواہ ہے تو ایک غلام ایک دم حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو میرے آقا فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں۔ وہ مجبور ہوا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 800 دیے، 1600 دیے، 3200، 6400 یا 12800، یہ کوئی سوچ نہیں سکتا، بلکہ میں یوں کہوں گا میرے آقا نے اسے وہ دے دیا کہ اس کی نسلیں اسے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے آقا کی دین ہے ہی ایسی دین، آپ کی عطا ہے ہی ایسی عطا۔ ادھر سے لینے والے بنو، ادھر سے تعلق کو جوڑو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عطا فرمائے، وہ گیا خالی، یہی نہیں لے کے گیا، ایمان بھی لے کے گیا۔ ظاہری دولت سے بھی نوازا گیا، باطنی دولت سے بھی نوازا گیا۔ وہ گیا، آپ نے اپنے اس غلام سے اب پوچھا جس کے لیے یہ سارا، آپ کو کوئی گھوڑوں کی ضرورت؟ گھوڑا بیچارہ ہے کیا؟ آپ رونق افروز ہیں، جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آپ نے پوچھا جبرائیل تجھے کتنی دیر لگتی ہے جب اللہ تعالیٰ تجھے حکم فرماتا ہے میرے پاس آنے کا؟ تو عرض کی کہ ادھر حکم ہوتا ہے ایک لمحے کے اندر آپ کے پاس آتا ہوں، دیر نہیں لگتی، لمحہ بعد میں گزرتا ہے اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ آپ نے کہا جبرائیل ذرا جا واپس، جدھر سے پیغام لے کے آتا ہے۔ جبرائیل ادھر جائے تو ادھر دیکھے رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، واپس آئے مدینہ پاک میں تو رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، ادھر آپ کی مسکراہٹ، ادھر آپ کی مسکراہٹ، ادھر آپ کی مسکراہٹ، ادھر آپ کی مسکراہٹ۔ جبرائیل صدقے واری ہو گیا اپنے آقا علیہ السلام۔ آپ کو یہ گھوڑوں شوڑوں کی ضرورت نہیں، ادھر تو جدھر تو براق بھی اپنی طاقت، جس کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز کے جدھر نگاہ پہنچتی ادھر اس کا پہلا قدم پہنچتا، وہ بھی جدھر بے بس ہو جاتا ہے نا ادھر سے جبرائیل امین بھی رک جاتے ہیں۔ براق پہلے رہ گیا، جبرائیل امین پھر رہ گئے۔ یہ ہے ہمارے نبی پاک، اور جب بات کیا کرنا تو اپنے نبی پاک کی انج مونڈی چک کے، سینے کی پھیلا کے، اس گمراہ کی کیا کر، تو میرے کو میرے نبی پاک نہ پوچھنا، میرے کو میرے نبی پاک نہ پوچھنا، تو دس کا ملا کہ تو پہ ماں دے ٹڈوں باہر آیا تے تو جڑی وحدانیت تے توحید دیاں گلاں کردا ہے، تو ماں دے پیٹ تو باہر آ تے تو مر جا تے تیری زبان تے ہوئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو میں لکھ کے دے سکتا ہے کہ تو جنت جائے گا؟ تو جہنمی ہے، تو آپو کہے گا میں جہنمی ہاں، تے میں تن کہنا، اس نے کیا کہا، میں تن کہنا کہ میرے جیا گناہگار یا کوئی 80-90 سالہ گناہاں جو ڈبی زندگی دنیا دے کبیرہ گناہ اس نے کیتے ہوں، مرن لگے قریب موت، لیکن اس کی زبان تو نکلے کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنتی ہے۔ اور کون ہے وہ جنتی ہے؟ جنت کس طرح مل گئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دے نام پاک، آپ کے ایک غلام۔ میں بس قبلہ صاحب دا منتظر ہوں، میں کوئی بیان نہیں چھڑنا چاہتا، ایک آدھ منٹ میں انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے، پھر مزہ آئے گا، میں بھی تے توان بھی آپ دا خطاب سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان وراء الورا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے، اور بے پناہ بلند و بالا ہے۔ یہ جو میں نے بات کی، ایک غلام نکلیا، اپنے گھر سے نکلے، آپ کی یاد ستا رہی تھی،
آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ کی زیارت کرنا چاہتے تھے. اور غلاموں کو پتہ ہے غلاموں کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، غلام پیچھے صفوں میں ہوتے تھے، اتحیات میں بیٹھے ہوتے تھے، تو اس وقت غلام کہتے ہیں کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ ہم جب اتحیات میں بیٹھے ہوتے تو ہمارے پتہ دل میں کیا ہوتا تھا، ہم کس چیز کے منتظر ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو وہ کہتے ہیں نماز میں ہمارا سارا خیال اس طرف رہتا، نماز میں سارا خیال اس طرف رہتا کہ کب آپ سلام پھیرے اور ہماری آنکھیں رسول اللہ کے رخسار کو چوم لیں. یہ ان کی نماز ہوتی تھی. کن کی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. ایک غلام گھر سے نکلے آپ کی زیارت کی خاطر، وہ بے شمار غلام ہیں. اس حوالے سے میں آپ کے آگے بے شمار غلاموں کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیفیت آپ کے آگے رکھ سکتا ہوں، لیکن اس وقت جنت کی بات ہوئی تو اس حوالے سے میں آپ کے آگے ایک حدیث مبارک رکھنے لگا ہوں. نکلے مسجد نبوی پاک میں آئے، ریاض الجنہ میں پہنچے، آپ کو نہ پایا. ریاض الجنہ میں رکے نہیں کہ ہوں ادھر فٹافٹ شروع ہو جاؤں تھکا ٹھپ. آپ نہیں تھے. کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی میں جب آپ کو نہ پایا تو میں مسجد نبوی پاک میں سے ہی نہیں ریاض الجنہ سے بھی نکلا اپنے آقا کی تلاش میں. میں باہر نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو سونگھتا 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 میں ایک باغ میں جا پہنچا. ادھر میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہے. جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے کیونکہ آپ کو خبر تھی کہ کس کیفیت میں گھر سے نکلا، کس کیفیت میں مسجد پاک میں پہنچا. ادھر بھی اس نے وہ نفل نہیں پڑھے بلکہ وہ نفل پڑھنے سے بھی پہلے اس نے کہا پہلے میں زیارت تو کروں، نفل تو ہوندے رہیں گے، پہلے فرض کی تو ادائیگی کروں. اور اسی لیے اللہ کریم نے یہ جو فرائض ہے نا ہمارے، اور جس جو سب سے اعلیٰ ترین قرب الہی کا ذریعہ فرض نماز، بار بار قرآن کریم میں فرمایا پڑھ پڑھ پڑھ. کسی جگہ یہ بتایا کیسے پڑھ؟ کوئی ایک مقام نکال کے دکھاؤ قرآن کریم میں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ ضرور بتایا پڑھ، یہ میرے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اسے میں بہت پسند کرتا ہوں 700 سے زیادہ مقامات پر. لیکن کہیں یہ نہیں بتایا نماز کیسے، کیونکہ وہ چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تو یہ ارادہ کرے کہ میرا قرب ملے تو تو پھر مدینہ پاک کی طرف رجوع کر. ادھر دیکھ کے ان کے آقا فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھ تو ویسے پڑھ جیسے میں پڑھتا ہوں، تیرا خیال میری طرف جائے. اور اللہ کریم بھی ہمیں ادھر ہی لے کے جاتا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تو ادائیں اپنا، تو آپ کی ادائیں اپنا، میری وہ نماز بڑھتی چلی جائے گی. خیر، جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ ادھر پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مسکرا کے خبر تھی کہ پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جستجو میں، آپ کی تلاش میں، آپ کی محبت میں نے آپ کے لیے نکلا اور آپ کو پا لیا. آپ نے فرمایا پا لیا مجھے؟ عرض کی پا لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سن کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا. اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا. یہ ایک غلام نے ہم سب کے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ ایک کیفیت میں نکلے، ایک تلاش میں نکلے، ایک جستجو لے کے نکلے. جب پایا، جس نے بھی آپ کو پایا اس نے انعام پایا ہی پایا. اللہ کریم سے بھی پایا اور آپ سے بھی پایا. ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ غلام انہیں اتنا مزہ آیا، پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر فرمائیے. آپ نے پھر فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا
وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان، ایک بار پھر فرمائیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہے میں باہر نکل کے اس کی ندا دے دوں، سب کو بتا دوں کہ جس نے آپ کا نام لیا وہ جنتی ہو گیا؟ آپ نے وہاں جاؤ، جا کے خبر کرو۔ باہر نکلنے لگے تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، بڑے خوش۔ نہیں، جب جانے لگے تو پہلے انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں لوگوں کو جا کے کہوں گا کہ جس نے یہ کلمہ آپ کا پڑھا وہ جنتی ہو گیا، تو لوگ میرے سے کہیں گے کہ تیرے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تجھے جنت تقسیم کرتا پھر رہا ہے، تیرے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا یہ میرے نالین پاک ہے، یہ اٹھا لے اور لے کے نکل جا مدینہ پاک میں، جو تیرے سے جس کو تجھے کہے کوئی ثبوت پوچھے تو یہ آگے کر دینا۔ صاحب ایمان جب اسے دیکھ لے گا نا تو اس کو کسی اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ خوشی خوشی سینے سے لگائے ہوئے نالین پاک باہر نکلتے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اتنے خوش، ایسی کیفیت میں کدھر جا رہے ہیں؟ سارا معاملہ بیان کیا کہ آج آپ نے یہ فرما دیا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہو گیا، میرا کلمہ جس نے پڑھا وہ جنتی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آماں ایک منٹ ٹھہریے، میرے ساتھ واپس آئیے۔ واپس اندر آئے، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو کریم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ کا یہ فرمان مبارک آپ نے فرما دیا ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، ہمارا اس پہ کامل یقین ہے، لیکن میں اس لیے ان کو روک کے واپس آیا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا یا غور سے میلاد پاک میں بیٹھنے والوں، آپ سے محبت کا اظہار کرنے والوں، میرے بچوں اور میری بچیوں، غور سے سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، چھوڑ دیجئے حضرت، رہنے دیجئے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ لوگ یہ سننے کے بعد کہ جنت تو مل گئی، اب نماز نہ پڑھیں، نماز کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے، شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جنت کے مل جانے کے بعد ان چیزوں کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی کریں۔ اس وقت تیرے اور میرے نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ کیسی بات کی؟ کوئی میرے سے محبت کا دعویٰ کرے، میرے ساتھ تعلق کا اظہار کرے اور پھر وہ شریعت مطہرہ کے احکامات اور فرمودات پہ عمل نہ کرے، یہ کیسی محبت ہوگی؟ پھر آپ نے فرمایا جو میں نے کہنا تھا سو کہہ دیا، جو فرمانا تھا سو فرما دیا۔ اللہ ہو اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ ذکر الہی کرتے جائیں، راستے میں ملاقات نہ کریں، حضور پیر صاحب کو اسٹیج کی زینت بننے دیں، فقط زیارت پر اکتفا کریں۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ راستہ کشادہ کر دیں، راستہ کشادہ کر دیں، سرکار تشریف لا رہے ہیں، ذکر الہی کریں محبت کے ساتھ۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، شامل ہو جائیں ذکر الہی میں۔ اللہ ہو،
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب آپ بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر نہیں جی، پتہ چلے چار طرف گونج بڑھے کہ اللہ والے دی محفل سجی سی۔ ہاں ٹھہر جاؤ بیٹا، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ایک منٹ میرے ساتھ لگا دے۔ پتہ لگنا چاہیے کہ اللہ والے جہاں اکٹھے ہوتے ہیں، جدھر رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ادھر ہی در حقیقت حقیقی معنوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے سب اور لگائیے نعرہ، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائے پیچھے والے تاکہ پیچھے جو بہت پیچھے انہیں نظر آ سکے۔ سب بیٹھ جائے، پھر میں نعرہ لگواتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ سارے، بھائی بنجو جناب جی۔ اب لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جناب قبلہ صاحب، بس میں اسی جگہ پر ہی اپنی بات کو چھوڑ دوں گا۔ قبلہ صاحب اب جی، قبلہ صاحب تشریف لے آئے، آپ کا انشاءاللہ روحانی وجدانی بیان ہوگا۔ آپ نے اس موقع پہ یہ فرمایا کہ میں نے جو کہنا تھا سو کہہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پہلے آپ نے یہ تصریح فرمائی کہ میرے ساتھ محبت کرنے والا میری شریعت کو مضبوطی سے تھام کے رکھے گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو میں نے دینی تھی خوشخبری، جو میں نے انعام دینا تھا سو دے دیا، اور جو میں آپ کو پیغام دینے کے لیے آیا تھا اس کی ابتدا میں نے کی، اور انشاءاللہ اب محفل کو عروج پر قبلہ صاحب لے کے جائیں گے۔ مقصد اور نہ کوئی تھا عیدگاہ کا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ مخلوق کی عیدگاہ میں بھی اس وقت بھی ڈرو ہے، اور ادھر تو میں بہت مبارک دیتا ہوں کہ بڑی خوبصورت محفل ہے، مخلوق بھی۔ اور پہلے اب چھوڑو اس بات کو، ٹائم نہیں ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں پیغام عیدگاہ کا ایک ہی تھا، ہے اور رہے گا کہ اپنے نبی کے وفادار رہو، اپنے نبی پاک کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ ہاتھ اٹھاؤ مرد بھی اور عورتیں بھی، اور قبلہ صاحب کے آگے کہو جان چلی جائے گی، رسول اللہ کے ساتھ عقیدت میں کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ جی ضرور۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم ثنا خان، دنیا نعت کے نیر